بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم موسوعۃ القرآن والحدیث جو کہ ایک بہترین اسلامک سافٹ ویئر ہے، اس کے استعمال کا طریقہ ہم بتلائیں گے۔ اس کے فیچر کے بارے میں ہم گزشتہ ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، اس لیے ہم صرف آج اس کے استعمال کا مکمل طریقہ سیکھیں گے کہ کیسے اس کو استعمال کر کے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ یہاں دوستو یہ ہے وہ ہاؤ ٹو یوز موسوعۃ القرآن والحدیث، اور اس میں ہم بیسیکلی 10 چیزوں پر بات کریں گے۔ نمبر 1، قرآن اور تفسیر کیسے پڑھیں۔ نمبر 2، قرآن اور تفسیر میں کوئی لفظ کیسے تلاش کریں۔ نمبر 3، تفسیر میں ابواب کیسے تلاش کریں۔ نمبر 4، حدیث کیسے پڑھیں۔ نمبر 5، حدیث میں اپنا مطلوبہ لفظ کیسے تلاش کریں۔ نمبر 6، حدیث نمبر سے حدیث کیسے تلاش کریں۔ نمبر 7، حدیث میں ابواب کیسے تلاش کریں۔ نمبر 8، حدیث میں کوئی اردو لفظ کیسے تلاش کریں۔ نمبر 9، حدیث میں عربی لفظ کے ذریعے حدیث کیسے تلاش کریں۔ نمبر 10، حدیث کے راوی تک کیسے پہنچے۔ تو ان بیسک 10 چیزوں پر ہم بات کریں گے، تاکہ اور اس کو ہم سٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اس کو سیکھیں گے، تاکہ آسان طریقے سے جو ہے اس کا استعمال ہم کر پائیں۔ تو چلیے دوستوں، میں اس سافٹ ویئر کی طرف چلتا ہوں۔ یہ ہے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم قرآن اور تفسیر کیسے پڑھیں۔ تو یہاں ہے قرآن پاک تفسیر ابن کثیر، اس کو آپ کلک کریں۔ یہاں سے آپ 2 طرح سے قرآن پڑھ پائیں گے۔ ایک تو سورہ بائی سورہ یہاں ہے، دیکھ لیں، اس پر آپ کلک کریں گے کسی ایک پر، تو آپ قرآن یہاں سے اور تفسیر پڑھ پائیں گے۔ جو بھی صورت آپ کو پڑھنی ہے، جس کی بھی تفسیر پڑھنی ہے، بس اس کو آپ کلک کرتے چلے جائیں، اور آیت بائی آیت بھی ہے، تو اس طرح سے آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور اسی نیچے آ جائیں تو دیکھیں یہاں پچھلا صفحہ، اگر بیک جانا ہے تو اگلا صفحہ آگے جانا ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا اسی میں جو ہے، یہاں آپ کلک کیا تو یہاں دیکھیں ابواب ہے، تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ ابواب پر کلک کیا، اب ہمیں کوئی باب پڑھنا ہے تفسیر کے اندر، قرآن پاک کے اندر، تو جیسے بسم اللہ بآواز بلند یا دبی آواز سے، تو اس ابواب کے ذریعے عنوان طے کر کے ہم اس پر جو ہے تفسیر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے جس آیت کی تفسیر کے تحت یہ باب آیا ہے، وہ آیت یا آیات اور اس کی مکمل تفسیر پڑھنے کے لیے کلک کیجیے۔ تو یہاں آپ کلک کریں گے تو وہاں آپ ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے جس آیت کے تئیں یہ باب باندھا گیا ہے۔ تو یہ 2 طریقہ ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر پڑھنے کا۔ اب چلیں دوسرے سوال کی طرف۔ قرآن اور تفسیر میں کوئی لفظ کیسے تلاش کریں۔ تو قرآن اور تفسیر میں کوئی لفظ تلاش کرنے کے لیے یہاں آپ ڈائریکٹ آ جائیں۔ یہاں دیکھیں، یہاں قرآن پاک تفسیر الفاظ ہے، نہیں، یہاں موجود ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں قرآن پاک بغیر اعراب الفاظ تلاش۔ تو اگر قرآن پاک کے اندر کوئی لفظ آپ کو تلاش کرنا ہے بغیر اعراب کے، تو یہاں کلک کر دیں، اور یہاں آپ سرچ باکس میں جا کر کے یہاں سے آپ ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اگر عربی میں تو عربی میں، ورنہ اردو میں۔ تو چلیے میں عربی میں پہلے ٹائپ کرتا ہوں کوئی لفظ بغیر اعراب کے، جیسے کفار، ٹھیک ہے۔ تو ٹائپ کر دیا اور انٹر دبا دیں، تو یہاں دیکھیں 8 رزلٹ آئے ہیں، ٹھیک ہے، 8 رزلٹ آ چکے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ یہاں دیکھیں بغیر اعراب کے اسٹیمنگ تلاش، تو یہاں پر اگر کلک کر کے آپ کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے رزلٹ آئیں گے۔ فار ایگزامپل کفار، تو وہ 8 آئے تھے، اب یہاں دیکھیں انٹر دبا دیا ہم نے، تو اب جو ہے 28 رزلٹ ہیں، یہاں دیکھ لیں 28 رزلٹ ہیں۔ تو اس میں بھی حالانکہ وہی لفظ ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آگے پیچھے جو ہے سب کو یہ اکٹھا کر کے جمع کر کے تلاش لیتا ہے، اس میں وہی لفظ صرف آتا ہے۔ تو یہاں یہ 2 طریقہ ہے تلاش کرنے کا تفسیر ابن کثیر تفسیر کے اندر، اور اسی طرح سے قرآن پاک عربی اردو لفظ تلاش، یہاں پر آپ اردو لفظ بھی اور عربی لفظ بھی تلاش سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں پر ٹائپ کر لیتا ہوں نماز۔ تو قرآن پاک کے اندر تفسیر ابن کثیر کے اندر نماز کا ذکر جہاں جہاں ہوگا، یہ دیکھیں جو پیلے پیلے نشان ہیں وہ وہی ہیں، بہت سارے رزلٹ آ چکے ہیں۔ نماز کا ذکر ہے تفسیر کے اندر، یہاں 96 مرتبہ اس طرح سے ذکر ہے۔ تو اس طرح سے اگر تفسیر ابن کثیر ابواب میں عربی لفظ بھی یہاں آپ ٹائپ کر کے تلاش کر سکتے ہیں، کوئی عربی لفظ یہاں آپ ٹائپ کر کے تلاش کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کی ورڈ یاد رکھیں کہ عربی کی ورڈ سے ہی ٹائپ کریں تو بہتر رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ چلیے میں تلاشتا ہوں کوئی ایک لفظ جو میں بتایا تھا، کفار ہی یا کفر
ہے نہیں. یہ دیکھیں 20 رزلٹ. تو اس طرح سے کوئی لفظ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ لفظ کے ذریعے جو ہے عربی لفظ کے ذریعے جو ہے یا اردو لفظ کے ذریعے ٹائپ کر کے یہاں سے وہ لفظ تلاش کر سکتے ہیں. تفسیر ابن کثیر ابواب میں اردو لفظ الفاظ تلاش. ٹھیک ہے. تو ابواب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی باب ہمیں خاص تلاش کرنا ہے تو یہاں آپ جو پہلے اردو سلیکٹ کر لیں اور یہاں سے آپ لکھیں نماز ہمیں چاہیے باب میں نماز کے اوپر. تو یہاں دیکھیں 7 رزلٹ سامنے آئے ہیں. یہ سارا باب جو ہے نماز کے اوپر ہی ہے تو اس کو آپ یہاں سے کلک کر کے پڑھ سکتے ہیں. نماز 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 اس طرح سے. یہاں تفسیر ابن کثیر اردو الفاظ تلاش. اب یہاں تفسیر ابن کثیر میں پورے اردو لفظ ہی جو ہے تلاش کر کے جہاں جہاں وہ چیزیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے آئیں گے. فار ایگزامپل روزہ. روزہ چلیے انٹر دبایا اور دباتے ہی دیکھیں رزلٹ آپ کے سامنے جو ہے آ جائے گا. اور روزہ جہاں جہاں یہ ذکر ہوگا وہ سب رزلٹ دیکھیں 88 جگہ تقریباً یہ ذکر ہے. تو یہ جو ہے آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائے گا. آپ اس کو کلک کر کے یہاں سے آپ جا سکتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ تفسیر ابن کثیر کی بات ہو رہی ہے دوستوں. تو چلیے یہ بھی ہم نے سیکھ لیا قرآن پاک اور تفسیر میں کوئی لفظ کیسے تلاش کریں, تفسیر میں ابواب کیسے تلاش کریں, یہ بھی ہم نے سیکھ لیا. اب چلیں حدیث کیسے پڑھیں. تو یہ ہے ہمارا حدیث کیسے پڑھیں. حدیث پڑھنے کے لیے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں ساری چیزیں موجود ہیں. یہاں آپ صحیح بخاری کھولیں, اس پر کلک کریں اگر بخاری پڑھنی ہے تو. اس کے بعد یہاں جو ہے کتاب دی ہوئی ہے کتاب البدء الوحی, کتاب الایمان, کتاب العلم, کتاب الوضو, کتاب الغسل. اس طرح سے آپ کتاب الصلاۃ ہے نا. تو جو بھی کتاب آپ نے پڑھنی ہے اس پر آپ کلک کر دیں اور یہاں سے آپ جا سکتے ہیں وہاں تک. پھر یہاں باب ہے, پھر باب پر کلک کر دیں اور پھر اس حدیث تک آپ پہنچ سکتے ہیں یہاں سے. تو آسانی طریقہ ہے. اسی طرح سے یہ ساری چیزیں خواہ وہ مسلم کی ہوں, سنن ابی داؤد کی, ابن ماجہ کی, سنن نسائی کی, ترمذی کی, ان سب کے پڑھنے کا طریقہ وہی ہے. ایک چیز اور یہاں حدیث میں اپنا مطلوبہ لفظ کیسے تلاش کریں, حدیث کیسے پڑھیں وہ تو ہم نے دیکھ لیا. حدیث میں اپنا مطلوبہ لفظ کیسے تلاش کرتے ہیں. تو اب حدیث کی طرف آئیں. یہاں حدیث نمبر کے ذریعے حدیث میں ابواب میں تلاش, حدیث میں اردو الفاظ تلاش, حدیث میں عربی الفاظ تلاش. تو اس سب کے ذریعے پہلے چلیے میں حدیث میں اپنا مطلوبہ لفظ, فار ایگزامپل ہمیں حدیث میں اردو میں کوئی لفظ ٹائپ کرنا ہے, کوئی لفظ تلاش کرنا ہے. تو پہلے ہم نے اردو سلیکٹ کیا اور یہاں سے اب ہم کوئی لفظ لکھتے ہیں حدیث میں جو ہمیں چاہیے. فار ایگزامپل نماز ہی لے لیتے ہیں. اب یہاں ہم نے ٹائپ کر دیا, انٹر دبایا. اب احادیث کے اندر بہت سارے اس کے رزلٹ آئیں گے. چونکہ کتب ستہ اس کے اندر موجود ہے تو یہ سارا رزلٹ لے کر آئے گا. لیکن آپ نے اگر تلاش کرنی ہو صرف بخاری کے اندر یا مسلم کے اندر تو اس کے لیے اس کا بھی اس کے اندر آپشن موجود ہے. تو بہرحال میں ابھی بتاؤں گا. دیکھیں 7066 یہ کل, یعنی بخاری کے اندر یہ 1590, یعنی مسلم کے اندر اتنے رزلٹ, اتنے سارے رزلٹ ہیں. لیکن آپ نے تلاش کرنا ہے صرف بخاری کے اندر. تو کیا کریں گے, تو اگر بخاری کے اندر ہی صرف ہمیں چاہیے تو ایک تو طریقہ ہے کہ یہیں سے آپ چلے جائیں بخاری کے اندر, اور دوسرا طریقہ یہ ہے یہاں سے جیسے مسلم کے اندر جانا تو صرف اس کو کلک کریں. سنن ابی داؤد کے اندر تلاش کرنا تو اس کو صرف کلک کریں گے, ٹھیک ہے, باقی سب کو چھوڑ دیں گے. لیکن اگر آپ سرچ کرتے وقت ہی آپشن اگر لگا دیتے ہیں, یہاں سے جو ٹک لگا ہوا اس کو آپ کلک کر دیں, اس کو ختم کر دیں, اس کو ختم کر دیں, ٹک جو نشان لگا ہوا اس کو ختم کر دیں. اب صرف ہم کوئی چیز لکھتے ہیں رسول, تو اب صرف بخاری کے اندر ہی یہ رزلٹ آئیں گے. اب دیکھیں انٹر دبایا ہم نے, اب صرف یہ بخاری کے اندر جتنی جگہ رسول لکھا ہوگا وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. 3977 جگہ رسول لکھا ہوا ہے اور یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ جو باب باندھا وہ اس کو آپ کلک کر کے اندر جا سکتے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم جو ہے حدیث کے اندر جو ہے کوئی لفظ تلاش کرتے ہیں. اب چلے حدیث کے اندر اردو میں تو ہم نے لفظ تلاش کرنا سیکھ لیا. عربی میں کوئی لفظ, تو عربی میں کوئی لفظ تلاش کرنے کے لیے آپ کے پاس عربی کی ورڈ ہونی چاہیے. اور یہاں بھی دیا ہوا ہے عربی کی ورڈ, تو یہاں سے آپ اس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں اگر آپ نے.
پھر یہاں آپ ٹائپ کر سکتے ہیں ایسے ہی. یہاں ہم ٹائپ کرتے ہیں کوئی عربی لفظ، فار ایگزامپل چلیے المؤمن، المؤمن اخو المسلم ہے نا، المؤمن میراث المؤمن وغیرہ وغیرہ. تو ایک لفظ ہم نے ٹائپ کیا المؤمن، اب انٹر دبایا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے بہت سارے رزلٹ انشاءاللہ آئیں گے. دیکھیں 343 رزلٹ آ گئے. تو سب میں یہاں جہاں دیکھیں یہاں مومن کا لفظ ہے اس لیے یہ حدیث، اس کے اندر بھی مومن کا لفظ ہے تو اس لیے حدیث آئی، اس کے اندر بھی مومن کا لفظ ہے اس لیے حدیث آئی. تو مومن کا لفظ اس حدیث کے اندر ضرور بھی ضرور دیکھیں یہاں المومن میراث المومن ہے نہیں. تو جہاں جہاں وہ لفظ ہوگا وہ ساری احادیث کھل کر سامنے آ جائیں گی. تو یہ عربی میں تلاش کرنا ہوا، اردو میں بھی تلاش کر لیا ہم نے. اب یہاں دیکھیں حدیث ابواب میں تلاش، تو اس میں نارمل ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے. اب کوئی لفظ جو ہے اردو کا ہو ابواب میں تلاش کرنا ہو تو اس کے تئیں آپ یہاں تلاش کر سکتے ہیں. اور اسی طرح نمبر کے ذریعے تو اور آسان طریقہ ہے. یہاں آپ نے اس کو مٹا دینا، ختم کر دینا ہے اور کوئی سا بھی آپ ٹائپ کر لیں جتنی نمبر کی حدیث ہے. انگریزی میں ٹائپ کریں اس کو تو ٹھیک ہے. تو پہلے یہاں سلیکٹ کر لیں انگریزی کی بورڈ اور یہاں ٹائپ کر دیں 88 نمبر کی حدیث. تو یہاں ہم نے سب کا آپشن لگایا ہوا ہے، اس لیے سب کے اندر یہ رزلٹ آئے گا کھل کر کے، خواہ وہ بخاری ہو، مسلم ہو، سنن ابی داؤد ہو، سنن ابن ماجہ ہو، سنن نسائی ہو، سنن ترمذی ہو. تو ان سب کے اندر وہ رزلٹ آئے گا. دیکھیں لمبا سرچ لے رہا ہے اور یہ کافی وقت لگائے گا، اس لیے کہ بہت سارے رزلٹ میرے خیال سے جہاں جہاں دیکھیں یہ 88 نمبر کی حدیث ہے، 6 رزلٹ 88 نمبر کی حدیث ہے، جہاں جہاں وہ سب یہاں کھول کر کے چلایا ہے ہمارے سامنے. تو اس طرح سے یہ نارمل ہے. آپ کوئی سا بھی لفظ ٹائپ کریں، دیکھیں 99 نمبر کی حدیث. تو اس طرح سے یہ ہمارے سامنے کھل کر کے آ جائے گا. اب رہا کہ ہمیں اسی طرح سے اگر بخاری کے اندر صرف چاہیے یا مسلم کے اندر، تو یہاں سے ہم اس کو ختم کرنے، ورنہ یہ 6 کتاب کے اندر سے یہ رزلٹ لے کر ہمارے سامنے آئے گا. ہمیں صرف سنن ترمذی کے اندر چاہیے، تو ہم نے یہاں بس ٹائپ کرنا ہے 5 نمبر کی حدیث سنن ترمذی کے اندر. تو اب یہ صرف ترمذی کے اندر ہی حدیث نمبر 5 لے کر آئے گا، بس ایک رزلٹ. تو اس طرح سے ہم جو ہے اپنی مطلوبہ حدیث تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہاں بھی دیکھیں سرچ ان چیپٹرز یا سرچ ان حدیث. تو یہاں انگریزی میں تلاش کرنے کے لیے چلیے ایک مرتبہ انگریزی کے اندر بھی تلاش کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم یہاں انگلش چوز کرتے ہیں اور یہاں ٹائپ کرتے ہیں اللہ. تو دیکھیں اس کے اندر بھی لیکن کچھ کتابیں ہیں جو انگریزی کے اندر جہاں دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد، تو اس کے اندر بہت کم رزلٹ آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے دوستوں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر سکتے ہیں. اور دیکھیں یہاں چلیں میں کچھ سیٹنگ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں کلک کریں اور یہاں سیٹنگ دی ہوئی ہیں، اس کو چینج کنٹینر ویٹ اور بیک گراؤنڈ اور عربک فونٹ اور چینج اردو فونٹ. یہاں آپ کلک کر کے اس کا جو ہے یہ جو ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، پھر سیو کر سکتے ہیں. اسی طرح سے یہاں جو ہے آپ چینج بیک گراؤنڈ جو ہے کیسا رکھنا چاہتے ہیں، اس طرح کا اس کو چینج کر کے رکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ یہاں عربک فونٹ یہاں سے بدل سکتے ہیں، اس طرح کا یہاں رکھنا، یہاں فونٹ ہے، یہاں سائز ہے، یہاں ہائٹ ہے، یہاں کلر ہے. تو اس طرح سے سیٹنگ کر کے آپ رکھنے ہیں. اسی طرح سے یہاں اردو فونٹ ہے، آپ کتنا بڑا کتنا سائز رکھنا چاہتے ہیں، کون سا رکھنا چاہتے ہیں، تو یہاں سے آپ تلاش کر کے اس کو سلیکٹ کر کے اس کو سیو کر کے رکھ سکتے ہیں. تو یہ سارا طریقہ ہے دوستوں. اس ویڈیو کو پلیز شیئر کریں اور ہمارے یہ چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو بھی انشاءاللہ تعالی کچھ ایسی ہی ایک سافٹ ویئر کے بارے میں انشاءاللہ میں بتلاؤں گا. اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.